اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی قرآن کا ترجمہ ہم لفظ بہ لفظ بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں اور تو ہم بہت جلد دیکھیں گے کہ وہی الفاظ جو ہیں اس قدر دہرائے جاتے ہیں کہ ہم ان سے مانوس ہوتے چلے جائیں گے اور ہم کو قرآن کی کافی حد تک سمجھ آنے لگے گی۔ اس کی آج ایک ایگزامپل جو ہے آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو با ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کی گئی ہے، اور یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے یا پریپوزیشن ہے۔ پریپوزیشن کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں آپ سے کہوں کہ کتاب ٹیبل پر رکھی ہے، تو کتاب اور ٹیبل تو آپ کو سمجھ آتا ہے یہ الفاظ ہیں، لیکن خالی پر کا جو ورڈ ہے ٹیبل پر رکھی ہے، تو پر جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کی اپنا اکیلے کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن جب یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتا ہے تو ان الفاظ کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں تو با جو ہے وہ ایکچولی ایک پریپوزیشن ہے، اسی لیے اس کو ترجمہ کیا گیا سے۔ سے اور اس کے ساتھ سین اور میم آ جاتا ہے۔ یہ سین اور میم جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ایکچولی اس کے ساتھ کمبائن کر دیا گیا ہے۔ یہ ورڈ ہے اسم۔ اسم کہتے ہیں نام کو، یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، کیونکہ بعد میں اللہ کا لفظ آ رہا ہے، لفظ جلالہ آ رہا ہے، تو اللہ کے نام سے۔ اب اس جملے کی جو جسے کہتے ہیں جو اس کے جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز خاص طور پہ ڈیفائن نہیں کی گئی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بریکٹ میں لکھا ہے شروع کرتا ہوں، لیکن بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کہ ایکچول جو سینٹنس ہے، جو ایکچول جو میننگ ہے وہ صرف ہے اللہ کے نام سے، اور شروع کرتا ہوں جو ہے وہ بریکٹ میں اس لیے لکھا گیا ہے کہ اب آپ جو بھی کام شروع کریں گے اور اس کے بعد آپ بسم اللہ سے آپ شروع کریں گے، تو جیسے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں۔ گھر سے نکلتے ہیں تو میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتی ہوں۔ تو یہ بسم اللہ۔ اب اسم جو ہے، جو ناؤن ہے یہاں پہ، جو سین اور میم آپ دیکھ رہے ہیں، جو سیکنڈ ورڈ ہے یہاں پر، اس کا جو روٹ ورڈ ہے سین میم واو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایلیویٹ کرنا۔ جب آپ کسی چیز کو ایلیویٹ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، تو وہ منفرد ہو جاتی ہے، وہ یونیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب کسی چیز کا نام کسی چیز کو ہم کوئی نام دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ منفرد ہو جاتی ہے۔ اسی سے سما کا ورڈ ہے، سما کہتے ہیں آسمانوں کو، آسمان جو ہے ایلیویٹڈ ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، جو کہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں میں دیکھیں جو روٹ ورڈ ہے را ہا میم، را ہا اور پھر میم، یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ماں کا ووم جدھر بچہ پلتا ہے اور اس میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور بچے کو پروٹیکشن ملتی ہے اور بچہ جو ہے نشو و نما پاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ تمام کائنات کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کی میننگ ہیں جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ دونوں میں جو ہے مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی الرحمن میں انتہائی شدت پائی جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ کسی تیز آبشار یا واٹر فال کو دیکھیں اور وہ انتہائی تیزی اور شدت کے ساتھ جب گرتی ہے واٹر فال، تو رحمانیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت میں وہی انتہائی شدت اور جوش ہے جو کہ انفینٹ لیول پر ہے۔ ہم تو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں نا کریشن کی، واٹر فال کی، وہ تو فائنائٹ ہے، جس کی محدود ہے اس کی حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے وہ انفینٹ ہے۔
تو اس میں شدت پائی جاتی ہے. اور الرحیم کیا ہے؟ اس میں استمرار پایا جاتا ہے، اس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. جیسے آپ کسی ایک کام سی کو دیکھیں، جسے ایک کسے کہتے ہیں نا، ایک سمندر، ایک دریا ہے جس پہ ایک سکوت طاری ہے جو آپ کو میلوں پھیلا ہوا ہے، اور جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو رحیم میں جو ہے وہ خصوصیت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ الرحمن ہے اور جو الرحیم ہے. تو ہم نے کتنے الفاظ اس میں دیکھے؟ با دیکھا جو کہ پریپوزیشن تھا، پھر اس کے بعد اسم آیا جس کا مطلب ہے نام، اور پھر لفظ جلالہ اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اور جو کہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے. تو یہ ایک لفظی ترجمہ ہم نے اس آیت کا اسٹڈی کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.